اگر ہم کسی جگہ پہ اپنی کوئی ایسی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر مثال کے طور پہ مالیات کا شعبہ ہمارے پاس ہے، جیسے خازن ہوتے ہیں، خزانچی ہوتے ہیں، مساجد میں ہیں، مدارس میں ہیں، اور دیگر جتنے بھی سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، فاؤنڈیشن وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر، اور دیگر جتنی بھی جگہوں پر جن کے ہاتھ میں پیسوں کا نظام ہوتا ہے، جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر، اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الخازن الامین الذی ینفذ ما امر به، کہ وہ خزانچی جس کو لوگ اپنا مال سپرد کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، مثلا ایک آدمی نے مجھے مال لا کر دیا، پیسے لا کر دیے اور کہا کہ بھائی یہ پیسے آپ نے سیلاب زدگان کے حوالے کرنے ہیں، یہ پیسے آپ نے غزہ کے جو متاثرین ہیں ان تک پہنچانے ہیں، اب وہ میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اب میرے پاس وہ کیا ہے؟ امانت ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو جو متعلقہ لوگ ہیں وہاں تک پہنچاؤں، ہر صورت اس کو پہنچاؤں گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص امانت داری کے ساتھ اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، جہاں تک پہنچانے کا کہا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنی ہی رقم یا جو بھی چیز ہے صدقہ کرنے کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک آدمی نے لا کے مجھے 1,00,000 روپے دیا، کہا جی فلاں علاقے میں لوگ سیلاب سے متاثرین ہیں، یہ فلاں کوئی بیوہ ہے، فلاں کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، یہ آپ ان پر خرچ کر دیں۔ میں وہ 1,00,000 روپیہ ہو بہو جا کر اس بیوہ کو دے دیتا ہوں، سیلاب متاثرین کو دے دیتا ہوں، یتیم کو دے دیتا ہوں، خرچ اس نے بھی کیا ہے، اس کو بھی اجر ملا ہے، لیکن مجھے امانت کو پہنچانے کا اجر ملے گا۔ فرمایا کہ جس طرح اس کو اجر مل رہا ہے ویسے ہی امانت کو حقدار تک پہنچانے کا بھی اجر ملے گا، اور اس صدقہ کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو اس لیے کوئی اگر اس طرح کی ہمیں کوئی امانت دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس کو ہو بہو آگے حقدار تک پہنچا دے۔